السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم نبّر بكتابك قلبي وشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ لائق احترام محترم معزز سامعین، انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی متاع ایک مسلمان کے لیے، مومن کے لیے توحید ہوتی ہے، جو دنیا و آخرت میں اس کی کامیابی کی ضامن ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، یعنی ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، جس کو ہم 14 طبق کہتے ہیں، اگر یہ سارے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے پلڑے میں صرف توحید کو رکھ دیا جائے تو توحید والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ یہ اتنی اہم ہے۔ اور آپ نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے کو اللہ نے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ زبان پہ جاری کر دیا، وہ بندہ جنتی ہے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی توحید پہ اگر زندگی بسر ہوگی تو یہ آخر پہ جا کے بھی انسان کی زبان پہ جاری ہو جائے گا، اور اگر توحید کے منافی امور میں زندگی بسر ہوئی تو یہ کنفرم بات ہے اور پکی بات ہے کہ پھر ایسی جو ہے نا وہ خوشخبری نہیں ملتی کہ انسان جب موت کے قریب ہو تو اس کی زبان پہ توحید کا کلمہ جاری ہو جائے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے بہت بڑی چیز توحید ہے، اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں۔ ہم اگر جنت کے اعمال کو بیان کریں تو سب سے پہلا عمل یہی آتا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔
یعنی جتنے بھی اعمال کر لیے جائیں، جتنی بھی نیکیاں کما لی جائیں، اگر شرک ہے تو وہ سارے اعمال برباد. اور اگر توحید پکی ہے تو یہ عمل اتنا پسند ہے اللہ کو، یہ اتنا اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان بشری تقاضے ہوتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے اس سے گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، اور اگر اس نے خواہشات کے پیچھے لگ کے گناہ بھی کر لیے لیکن توحید میں آنچ نہیں آنے دی، توحید پرست تھا، یہ شرک کی وادی میں کبھی نہیں گیا، اپنے آپ کو ہمیشہ توحید پرست رکھا، تو یہ عمل اتنا اللہ کو پسند ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے دوسرے گناہوں کو اس توحید کی وجہ سے معاف کر دے گا، اور اگر اسے جہنم میں بھی ڈال دیا گیا تو یہ توحید ایسی ہے کہ اس باقی کے اعمال کو جو ہے نا وہ آگ جلا دے گی. توحید ایسی ہے کہ اس کو آگ بھی نہیں جلا سکتی، اللہ اسے کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال دے گا. یعنی عمل اتنا پسند ہے. تو ہمارے پاس جو سب سے قیمتی متاع ہے وہ توحید ہے، کیونکہ ہمارا آخرت پہ یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے، جواب دہی کا احساس ہے ہمیں، یہ آخرت قائم ہونی ہے، یہ سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں. اور چونکہ آخرت میں سرخرو ہونا یہی کامیابی ہے تو اس کے لیے توحید بہت ضروری ہے. تو ہمارا تو قیمتی متاع پھر یہی ہوا، اور جو قیمتی چیز ہوتی ہے اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اس کے لیے حفاظتی تدابیر کی جاتی ہیں، اس کی حفاظت کے لیے جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ کی جاتی ہیں. لوگ اسے لاکر میں رکھتے ہیں، اسے چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، اسے دوسروں سے بچا کے رکھتے ہیں، اور جو چیز اسے نقصان پہنچانے والی ہوتی ہے اس کے قریب نہیں جانے دیتے. وہ چیز اس کے قریب نہ آئے، اس کی کوئی آڑ لگا دی جاتی ہے، کوئی ایسی جگہ اسے محفوظ کیا جاتا ہے. تو توحید کو جو چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اس کے بارے ہم نے آج بات کرنی ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا کے رکھتے ہیں، توحید کو کس طرح محفوظ رکھتے ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ کچھ ایسے چور دروازے ہیں جو ہمارے اندر داخل کر دیے گئے، اور ہماری جو قیمتی متاع تھا، ہمارا جو قیمتی اثاثہ تھا توحید، اس کو خراب کر دیا گیا. اس میں دوسری علائشیں آ گئی ہیں، اور توحید جو ہونی چاہیے تھی، جو اللہ کو کے ہاں قابل قبول ہے، وہ اکثریت کی وہ نہیں رہی. ہم سمجھتے ہیں شاید لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بس توحید پرست ہو گئے. صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے، عملاً اظہار کرنا اور پھر اس کلمے کو محفوظ رکھنا، یہ ہے توحید. زبان سے کہنے سے تو نہیں جو ہے نا وہ بندہ کہہ دے میں نے زبان سے چونکہ کہہ دیا ہے تو بس کہہ دیا. جیسے اللہ نے قرآن مجید پہ جہاں پہ ایمان کی بات کی، عمل صالح کی بات کی، بندہ یہ نہیں کہہ سکتے جنت ساڈے واسطے بنی، جنت کس نے جانا، ہم نہیں جانا. اللہ نے کہا نہیں، ایمان لائے ہو، ساتھ عمل صالح کرو گے تو جنت کا راستہ ملے گا. اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے، صرف ایمان کافی نہیں ہے. ایمان بہت بڑی دولت ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے، لیکن ایمان کے ساتھ جو اس کی چیزیں ہیں وہ بھی لازم ہے کہ اسے خراب نہ کرنے دیں. اب مشرکین مکہ کو آپ میں پڑھا ہے، سنا ہے، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ ہے اور بار بار پڑھتے سنتے. آپ کو کیا لگتا ہے مشرکین مکہ کیسے لوگ تھے؟ وہ نیک اعمال نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. آپ نیک اعمال کی ایک فہرست بنائیں اور دیکھیں کہ مشرکین مکہ کون کون سے اعمال کرتے تھے. وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر و ترقی کے سارے منصوبے وہ بنایا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلایا کرتے تھے، روزے بھی رکھا کرتے تھے، اور غسل جنابت بھی کیا کرتے، طواف کرتے، دعائیں، نظر و نیاز، جو عبادتیں ہوتی ہیں بہت سی عبادات وہ کیا کرتے تھے. لیکن اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ یہ مشرک، ان کی عبادات کے باوجود اللہ نے ان کو مشرک کہا ہے. اعمال جب توحید خراب ہو یا کوئی توحید کے منافی کام کر دیا جائے تو پھر اعمال بھی قابل قبول نہیں، پھر وہ اعمال بھی فائدہ نہیں دیتے. اللہ نے ان کو مشرکین ہی کہا ہے. اب ان کے یہ سارے اعمال کے باوجود قرآن جب بھی تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے یہ مشرکین مکہ ہے، یہ مشرکین ہے. اور وہ کرتے کیا تھے؟ وہ کہتے کیا تھے؟ ان کا نعرہ کیا تھا؟ وہ کہتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. جو آج ہمارے ہاں چور دروازہ داخل کیا گیا ہے،
آج توحید پرست لوگ خراب کر بیٹھے اپنی توحید کو، یہی چور دروازہ. ہم بھی کہتے ہیں جی دیکھیں اللہ کو تو سارے مانتے، کون نہیں مانتا جی؟ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مشرکین مکہ کی طرح ہیں، ہم چونکہ کلمہ گو ہیں. ہاں ہم کاغذی طور پہ اور قانونی طور پہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری توحید پکی ہے کہ نہیں ہے. قانونی طور پہ تو ہم نے لکھوا دیا کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں اگر دوسرے تیسرے کام کرتا ہوں تو پھر کیا بنے گا؟ جیسے جو احمدی ہے، ابھی 2-3 دن پہلے جو ہے نا کسٹمر سے میری بات ہو رہی تھی، بندہ نے بتایا کہ یہ جو ہے نا یہ احمدی ہے، مرزائی ہے. تو میں نے کہا یار، پھر میں نے اس کو کہہ دیا لٹرلی، میں نے کہا آپ کو میں مال نہیں دے سکتا. مجھے کہتے ہیں یار اس میں مسئلہ کیا ہے؟ یہودی سے کر سکتے تجارت، عیسائی سے کر سکتے تجارت، تو اس سے کیوں نہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کاغذی طور پہ تو مسلمان کہلواتا اپنے آپ کو، یا تو وہ اپنے آپ کو کافر کہلائے نا کہ میں کافر ہوں، تو پھر تو اس سے تجارت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کافر ہو گیا ہے. وہ کہتا اپنے آپ، لیکن وہ کاغذی طور پہ مسلمان ہے، قانونی طور پہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کروایا ہے، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ایمان نہیں رکھتا. تو میں اس بندے سے بات کی تو اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں ہوں، میرا معاملہ نہیں، میں تو اس کو نہیں مانتا. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ زبان سے کہہ رہے ہیں تو پھر میرا آپ کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے ایک بات آگے درمیان میں نے کر دی کہ کاغذی طور پہ اگر آپ مسلمان ہیں، قانونی طور پہ وہ تو لکھا جائے گا، آپ کلمہ گو چکے ہیں، لیکن آپ کے عمل کو دیکھا جائے گا. عمل کیا ہے؟ اللہ نے تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو جو ہے نا اس کے قانون کے مطابق تو یہ توحید پرست حل ہو جی، اس کو جنت میں ڈال دو، یہ ہمارا قانون تو اس کو مانے گا، لیکن اللہ کے ہاں یہ نہیں چلتا. اللہ عمل کو دیکھتا ہے. اس کا عمل کیا ہے؟ ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم شرک نہیں کرتے اور اللہ کو ایک مانتے ہیں، اور اللہ کو مشرکین بھی ایک مانتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی وہ جاتے، کبھی جو ہے نا وہ بھنور آ جاتا دریا میں، سمندر میں، تو وہ اللہ کو پکارتے تھے، ان کو پتا تھا اللہ ہے، لیکن ان کا کہنا کیا تھا؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان بتوں کو اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. بس یہی ایک مسئلہ ہے. مانتے ہیں اللہ کو، اللہ ایک ہے، ایک بھی مانتے ہیں، لیکن یہ چور دروازہ تھا جو توحید کے منافی تھا کہ وہ قبروں پہ، بتوں پہ مجاور بن کے بیٹھ جایا کرتے. لات کیا ہے؟ لات، منات، عزا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ سارے بتوں کو بنایا. وہ کچھ بزرگوں کے جو ہے نا وہ نام ہیں، کچھ بت ہیں. اب لات ایک بلڈنگ، ایک عمارت کا نام تھا اور اس کے ارد گرد کچھ کپڑے لٹکائے ہوئے تھے. تو وہاں پہ کوئی خاص لوگوں کو آنے کی اجازت تھی، ہر بندہ نہیں آ سکتا. اور وہ خاص لوگ کون تھے؟ وہ مجاور تھے. وہاں پہ بیٹھتے اور وہاں پہ مجاور بن کے، جیسے آج بھی قبروں کے لوگ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے. گدی نشینی کا سسٹم کیا ہے؟ یہ سارا یہی سسٹم ہے. اور کہتے کیا ہے؟ وہی کام ابھی اللہ کے ہاں سفارشی ہے اور تو کوئی بات نہیں ہے. تو توحید خراب ہو جاتی ہے اس سے. وہ بھی یہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. اللہ کے ہاں ہم ان سے سفارش کروائیں گے، تو بس سفارش کے لیے ہم ان کو پکارتے ہیں. یہاں جو ہے نا وہ مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہیں، یہاں آ کے طواف کرتے ہیں، نظر و نیاز کرتے ہیں، بس اسی لیے کہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے. تو آج کے ہمارے ہاں بھی یہی کام چلتا ہے. نام نہاد پیر لوگ، نام نہاد دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے، یقین جانے انہوں نے بے حیائی کے اڈے بنا دی ہیں اور دین اسلام کی دھجیاں اڑا دی ہیں ایسے سسٹم بنا کے، اور رجسٹرڈ کر دیا جاتا ہے ان کو. آپ حیران ہوں گے کہ رجسٹر ہوتے ہیں باقاعدہ طور پہ یہ مجاور بننے والے لوگ، اور ان کو سپورٹ کی جاتی ہے. مسجد کو تو سپورٹ نہیں ہوتی جن کی ان کو سپورٹ کی جاتی ہے. یہی وہ سسٹم ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، سفارشی. ہم ان کو پکارتے ہیں کہ ساڈی تواڈے کے تواڈی اللہ کے. اللہ ہماری ڈائریکٹ نہیں سنتا، ہم ان کو کہہ دیتے ہیں اللہ یہ آگے اللہ. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ اللہ نہیں سنتا، اللہ تو سنتا ہے. نیک بندے سے دعا کروانا بھی جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں. آپ کسی بھی نیک بندے سے دعا کروائے کہ یار آپ زیادہ نیک ہیں، چلو میرے لیے دعا کر دیں، لیکن وہ بندہ زندہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں یہ نہیں. ہم سفارشی کس کو بناتے ہیں؟ کہ جو چلا گیا دنیا سے، اب وہ قبر میں چلا گیا، زندگی میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب قبر میں چلا گیا اب ہم نے کہا وہ سارا کچھ کرتا. وہ ایک بہت بڑا عالم دین ہے، مگر عالم دین
علم تو اس نے حاصل کیا دین کا، لیکن علم نفع مند بھی ہوتا ہے، علم جو ہے نا وہ غیر نافع بھی ہوتا ہے. وہ کہتا ہے جی سارے یہودیوں کو داتا صاحب نے مارا تھا، ہٹلر تو ایسے بدنام ہو گیا. اندازہ کرے کیسی مضحکہ خیز بات ہے. یعنی جو مرضی سنا دو، جو مرضی سنا، یعنی مرنے کے بعد وہ آگے، اور مرنے کے بعد آ کے انہوں نے سارا کچھ کر دیا. زندگی میں وہ نہیں کر سکتے. بہرحال ہمارے ہاں یہ سسٹم بنا اور توحید خراب ہوئی. اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. توحید تو سب سے بڑا سرمایہ ہے ہمارا. اس پہ شیطان نے اگر ڈاکہ ڈال دیا یا کسی بھی طریقے سے وہ آ کے ہماری توحید کو خراب کر کے چلا گیا تو پھر تو نجات تک کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے. سب سے بڑا نجات کا ذریعہ یہ توحید ہے. جنت میں داخلے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ توحید ہے. اللہ ہمیں توحید پرست بنائے جو صحیح توحید پرست ہوتا ہے. تھوڑا سا مسئلہ بن گیا، کسی سے کہہ دیں اچھا یہ کام نہیں ہو رہا نا، کچھ چڑھاوا چڑھا دو، جا کے کچھ کر دو، ٹھیک ہو جائے گا. توحید ڈگمگا جاتی ہے، کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جاتی ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. مسلمان بڑا پکا ہوتا ہے، اسے دنیا کی ساری صعوبتیں اس کے سامنے آ جائیں، تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اس کی زندگی میں جیسے مرضی کربناک حالات آ جائیں، وہ توحید پہ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. باقی کسی بھی کام پہ سمجھوتا ہو سکتا ہے، کسی بھی کام پہ جو ہے نا وہ کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن توحید پہ نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تکالیف دی گئی. اب بتائیں اللہ کے رسول کا اختلاف کیا تھا؟ کوئی اختلاف نہیں. بندے بیٹھ کر بتاؤ کیا کر چاہتے ہو، اگر شادی چاہتے ہو کر دیتے ہیں، سرداری چاہتے ہو کر دیتے ہیں، اور جو تم کہتے ہو وہ کرتے ہیں. بس اتنا سا کام ہے. تم کبھی ہمارے یہ جو بت ہے نا ان کو برا بھلا نہ کہا کرو، یا ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لو، ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو، ایک سال تم پوجا کر لیا کرو، ایک سال ہم کر لیا کریں گے تمہارے خدا. ایک سال تم یعنی جیسے ہمارا سسٹم ہے اس میں آگے چل جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ لکم دینکم ولی دین. اللہ نے قرآن نازل کیا. نہیں اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے حدیبیہ کے مقام پہ جب وہ صلح حدیبیہ ہوئی، کتنی ان کی جو ہے نا وہ شکیں مان لی تھی، اور صحابہ پریشان تھے. کہتا اللہ کے رسول ہر بات مانی جا رہی. حضرت عمر نے بھی بات کر دی، صحابہ نے بات کری، یہ کیسے آپ نے کر دیا کہ ان کی ساری مانی جا رہے ہیں ہماری کو مان ہی رہے، آپ نے کمپرومائز کر لیا. کوئی بات نہیں، جو وہ کہتے ہیں مان لیں. یعنی آپ کا بندہ اگر مسلمان ہو کے مسلمان ادھر آ گیا ہمارے پاس کافر ہو گیا، ہم واپس نہیں کریں گے. ہمارا چلا گیا تو آپ واپس کریں، اور آپ نے کیا بھی. اور صحابی تھے نا، ابو جندل تھے غالباً اور ابو بصیر شاید، وہ اللہ کے رسول کے پاس آ گئے. اللہ کے رسول نے کہا جی معاہدہ ہوا چلو واپس. مطلب ان کی ساری مان لی. لیکن جہاں توحید کی بات آئی وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی سمجھوتا نہیں کیا. اور قرآن نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارا ہے اور میرا جو دین ہے وہ میرا ہے. میں تمہارے دین پہ کبھی نہیں آ سکتا. ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، آزمائش آتی ہے نا، تو پھر یہ چور دروازوں والے آتے ہیں کہ اب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ادھر لے آؤ. اور آپ حیران ہوں گے کتنے ایسے لوگ ہیں جن پہ کبھی آزمائش آتی ہے اور وہ اس آزمائش میں پورے نہیں اترتے اور اس کی وجہ سے توحید میں خلل آ جاتے ہیں. بیمار ہو گئے، بیمار بھی بہت زیادہ. قرآن نے کہا کہ ان کی جو پہلی ساری چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی. اب بیوی سے کسی نے کہا کہ تم ایسا کرو ایک چھوٹا سا چڑھاوا چڑھا دو، تیرا خامن ٹھیک ہو جائے. اللہ اکبر. اس نے صرف یہ بات کی ہے ایوب علیہ السلام سے کہ مجھے کسی نے یہ کہا ہے. ان کو اتنا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ بات سنی بھی کیوں، یہ تم نے میرے ساتھ ڈسکس بھی کیوں کیا کہ یہ یعنی تم چاہ رہی ہو کہ ایسا ہو جائے، میں ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 کوڑے لگاؤں گا. اور بعض نے یہ کہا کہ وہ کسی اور بات میں ناراض تھے، انہوں نے 100 کوڑے کہا. لیکن یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ ایک چھوٹا سا چڑھاوا کہ بیماری ٹھیک ہو جائے. اور ہمارے یہاں بیمار ہو جاؤ اب وہ کہتے ہیں علاج تو کروانا ہی کروانا ہے. میں ایک بڑی اچھی فیملی کو جانتا ہوں، ان کے گھر میں کوئی مسئلہ بن گیا، بچہ بیمار تھا، وہ دم شم کروا رہے تھے، وہ ٹھیک نہیں ہوا. ایک شخص آیا، اس نے کہا میں کرتا ہوں ٹھیک. اور وہ جو ٹھیک کرنے کا اس کا طریقہ ہے، نہ کوئی وہ ایلوپیتھی کا جو ہے نا علاج ہے، نہ وہ طب ہے، نہ وہ کوئی ہومیوپیتھی ہے، اور نہ کوئی وہ حکمت کا طریقہ ہے، وہ کوئی اور ہی طریقہ ہے. اور وہ کسی جادو جنات کے ذریعے مدد لے کے کسی سے وہ علاج کر رہا ہے. تو میں نے ان کو سمجھایا، میں نے کہا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا چونکہ بچہ ہے ہم نے تو کروانا ہی کروانا. بچے کی جان جا رہی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو، ہم کریں گے. تو یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ کبھی آزمائش بھیج دے اور آپ اس آزمائش پہ پورے نہیں اتر رہے اور توحید خراب کر بیٹھے.
تو یہاں پہ آ کے چور دروازہ آتا ہے، یہاں شیطان پکڑتا ہے. اب وہ ایک جو ہے نا وہ چینل ہے پتہ نہیں کون سا، سما نیوز، اس پہ ایک کلپ ہے، شاید آپ کسی نے دیکھا ہوگا کہ ایک عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ پتہ کیا کہہ رہی ہے، وہ جادو کرنی ہے کنفرم. وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے شیطان کو دیکھا اور وہ میرے ساتھ ملا. کہتی اس کی وہ لمبی ٹیل اور اس کے وہ سینگ، وہ آپ نے اس کا حلیہ بنایا. کہتا وہ ویسا نہیں ہے، وہ تو بڑا خوبصورت ہے. اور وہ یہ الفاظ بول رہی ہے، اور یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، پاکستان کا ایک نمائندہ چینل ہے جہاں پہ لوگ اس کو سنتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اور یہ بہروپیے ادھر بٹھائے ہیں. یہ بھی ایک چور دروازہ. یہ سب سے بڑا جو ہے نا اس دور کا فتنہ اور اس دور کا جو ہے نا وہ کہہ لیں شیطان ہے، میڈیا جس نے فتنے برپا کی ہے. وہ پتہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے بڑے خوبصورت انداز میں آ کے مجھے کہا، بڑے پیار سے پولائٹلی، کہ اللہ کو مانگ کے تو بڑا دیکھ لیا، اس کو پکار کے تو بڑا دیکھ لیا، اور مجھ سے بھی مانگ لو، مجھے پکار کے دیکھ لو، اگر آپ چاہیں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. وہ یہ کہہ رہی ہے، اور ایک میڈیا کا چینل ہے جہاں پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہی ہے. اور واقعتاً اس کو یہ کہا ہوگا اس نے، کیونکہ شیطان کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے. یہ جادوگر جو لوگ ہوتے ہیں وہ شیطان سے معاہدہ کرتے ہیں، وہ شیطان کی دوستی اختیار کرتے ہیں، وہ تب جا کے ان کی مدد کرتا ہے. ویسے تو مدد نہیں کرتا، وہ اتنا اچھا نہیں ہے. جو رب کو نہیں مانا جس نے، وہ کیا لگتا ہے آپ کو ایسے کسی کی مدد کر دے گا؟ اور یہ جو میں نے علاج کی بات بتائی ہے نا آپ کو، کہ وہ کہتے ہیں ہم علاج کریں گے، اور بغیر کسی جو ہے نا وہ کٹ لگائے، بغیر کسی آپریشن کے جو ہم علاج کر دیں گے. یہ شیطان مدد کرتا ہے، اللہ نے اختیار دیا اس کو. تو یہی تو آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ نے اختیار. ہاروت ماروت کا جو واقعہ ہے سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں، وہ سارا یہی تھا نا، آزمائش اللہ بھیج دیتا ہے. تو وہ کہہ رہی ہے شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ کو پکار کے بڑا دیکھ لیا، اب مجھے بھی پکار کے دیکھ لو، وہاں سے کچھ نہیں ملا، مجھے ہی پکار لو. اور وہ دیتا ہے. یہ بھی ایک چور دروازہ ہے جادو کا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگوں نے جو لکھا ہوتا ہے جی محبوب آپ کے قدموں میں، کاروبار کی بندش، فلاں فلاں فلاں، جو ہمارے کچھ جو ہے نا وہ میجر سے مسائل ہوتے ہیں نا، اور جن کو ہم حل کرنے کی بڑی کوشش میں لگے ہوتے ہیں، کہ ہم سمجھتے ہیں یہ حل نہیں ہوں گے، اور ہماری توحید تو پکی ہوتی ہے لیکن اللہ سے وہ تعلق نہیں بنا پاتے، اور ہم کہتے ہیں کہ دعائیں بھی کر لی نہیں ہو رہا. یہ دیکھو یار یہ تو بڑا اچھا، وہ نعرہ دیکھیں نا کتنا دل کو بھاتا ہے. کاروبار کی بندش، محبوب قدموں میں، آپ کی ساس کا مسئلہ ہے، خاوند کو تابع کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے. آ رہے نہیں ہم حل کرتے ہیں، دشمن کو زیر کرنا ہے، یہ کر لے وہ. اور جاتے ہیں لوگ. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سا ان کے پاس جو ہے نا وہ کوئی ایسا دم ہوتا ہے جس کے ذریعے کام ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جادو کے ساتھ، شیطان کی مدد کے ساتھ یہ کرتے ہیں. اور شیطان مدد تب کرتا ہے جب وہ بندے سے کفر کرواتا ہے. کبھی بھی وہ کسی کی مدد نہیں کرتا جب تک وہ کفر نہ کروا رہی ہے. ہم نے جادو کے موضوع پہ 2-3 جمعے پڑھائے تھے، آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی. وہ کبھی بھی اس بندے کی مدد نہیں کرتا جو کفر نہ کرے، کیونکہ وہ خود کافر ہے. اس نے اللہ سے کہا ہے، اللہ میں تو جہنم میں چلا گیا، میں تو جہنمی ہوں، ان کو بھی لے کے جاؤں گا. اور پھر اللہ سے اس نے چیلنج کیا ہے، لے کے جاؤں گا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تو اپنا جو ہے نا وہ حربہ آزما لے، جو میرے ہوں گے وہ تیرے ساتھ نہیں چلیں گے. تو وہ پھر شیطان کفر کرواتا ہے بندے سے، اور گھٹیا ترین کام کرواتا ہے انسانوں سے. کیسے کیسے لوگ ہیں. آپ کسی قبرستان میں جا کے گورکنز سے پوچھیں کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، لوگ قبرستان میں جا کے پوچھتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، عورتیں پھسل جاتی ہیں جلدی سے. عورتوں کا مسئلہ جو ہے نا وہ اس لیے اللہ نے جو ہے نا وہ عورتوں کے نبوت عورتوں کو نہیں دی، اور تیسرے عورتوں کو قوام نہیں بنایا، مردوں کو بنایا، کیونکہ مرد ذرا سنبھال لیتا اپنے آپ. عورت پھسل جاتی ہیں اور گورکن سے جا کے یہ پوچھا جاتا بتاؤ یہاں سب سے پرانی قبر کون سی ہے. کیوں؟ کیونکہ جادو کا جو کام ہے وہ اس طرح کی چیزوں پہ ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کبھی یہ خبریں بھی وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی قبرستان میں جا کے غسل کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو شیطان کہتا ہے اللہ ان کے لیے مجھے جنت سے نکالا تھا، یہ تیرے بندے ہیں، یہ دیکھ ان کی حیثیت کیا ہے، کہاں لا کے میں نے ان کو کھڑا کر دیا ہے کہ یہ تیرے مقابلے میں آ گئے اور میرے ساتھ مل گئے، اور جو میں ان کو کہہ رہا ہوں وہ کر رہے ہیں. تو شیطان کفر کروا کے پھر مدد کرتا ہے. تو جادو آج کیوں چلا؟ ہمارے یہاں جادو کہ لوگوں کا کاروبار نہیں چلتا، چل رہا ہے. کون چلاتا ہے؟ یہاں کوئی ہندو آباد ہے، یہاں کوئی جو ہے نا وہ جیسے افریقہ کے لوگ ہیں، وہاں پہ بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ جادو چلتا ہے. یہ وہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے علاقے ہیں، لیکن یہاں ان کا کاروبار چلتا ہے، اور چلاتا کون ہے؟ مسلمان.
یہ بھی ایک توحید کے منافی کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا بندہ کافر ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے 3 جادوگروں کو قتل کروایا, کیونکہ جادوگر مرتد کے حکم میں ہوتا ہے. کہتا مسلمان ہے اپنے آپ کہ میں مسلمان ہوں, لیکن وہ کرتا کیا ہے, وہ شیطان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے اور شیطان کی بات مان رہا ہو. اور جب جو میں نے بات آپ کو بتائی نا, جو عورت کہہ رہی ہے شیطان کہتا مجھے بلا کے دیکھو, تو وہ کفریہ کام, وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتی, وہ شیطان کی پیروکار ہے. اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ دیکھیں اس کو سجدہ کروایا گیا تھا, یہ تو میری بات مانتا. اور آپ جب ان لوگوں کے پاس جایا جاتا ہے, یہ میرا کام کر دیں, یہ کاروبار کی بندش ہے, یہ کر دیں وہ کر دیں, وہ سب سے پہلا کام یہ کرواتے ہیں کہ آپ نے ایک جانور ذبح کرنا ہے, یا ایک بھیڑ چڑھانی ہے, یا ایک جو ہے نا وہ قربانی دینی ہے, یا کوئی بھی چیز. اور نام کس کی دینی ہے؟ اللہ کے نام کی نہیں, شیطان کے نام کی کر دینی ہے. تمہارا کام ہو جائے گا. جب یہ کام مسلمان کرنے پہ آمادہ بھی ہو گیا تو ایمان اس کا چھن گیا, ایمان تو ختم ہو گیا اس کا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو کام رب کے لیے کرنا تھا وہ کسی اور کے لیے کر رہا ہے, شیطان کے نام پہ کر رہا ہے. اور ایسے ہوتا ہے کالا بکرا لے کے آؤ, فلاں لے کے آؤ, فلاں لے کے آؤ. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ بھی ایک چور دروازہ ہے جو توحید کے منافی کام ہے. اور ایک اور چیز ہے, ہمارے ہاں قسمت کے حال معلوم کیے جاتے ہیں, یہ بھی توحید کے منافی کام ہے اور چور دروازہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا, جو کسی کاہن کے پاس آیا. یہ جو علاقہ ہے نا, یہ کیا اس کو کہتے ہیں, مینار پاکستان والی سائیڈ ہے, یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کا کاروبار بھی مسلمان چلاتے ہیں. اخباروں کے باقاعدہ پیج ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا ستارہ کیسا ہے, آپ کا دن کیسا گزرے گا. میسیجز کی سروس دی جاتی ہے کہ آپ کا دن کیسا گزرے گا. اور عورتیں ایک دوسرے کو باقاعدہ پوچھ رہی ہوتی ہیں فون کر کے, اچھا بتاؤ پھر آج تمہارا دن کیسا گزرے گا. وہ کہہ رہی تمہارا دن کیسا گزرے گا, میرا تو آج یہ آیا ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اتی عرافا, جو کسی کاہن کے پاس آ گیا اور اس نے سوال کر لیا, اس سے پوچھا, ہاتھ دکھایا بس کہ میری لکیریں کیا کہتی ہیں بتاؤ مجھے, میرا ستارہ کیا کہتا ہے. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ دقیانوس ہیں جی, یہ تو پرانے زمانے کے مولوی ہیں, یہ ہمیں اسی یورپ کو دیکھو اور تم کہاں کھڑے ہوئے ہو, تم تو بڑے پیچھے ہو. یورپ پتھروں پہ پی ایچ ڈی کر رہا ہے جی, اور یہ مسلمان آج یہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یورپ پتھروں میں پی ایچ ڈی کر رہا ہے کہ فلاں پتھر کیا فائدہ دے سکتا ہے, فلاں پتھر میں کون سی تاثیر ہے, فلاں پتھر سے جو ہے نا وہ فلاں چیز کا علاج ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو کہانت ہے, یہ ان چیزوں سے جو امیدیں وابستہ کرنا ہے, فرمایا کسی نے صرف سوال کر لیا, پوچھا ہے, تصدیق نہیں کی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ, 40 دن تک اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا. اللہ کو اتنا غصہ اس بندے پہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ قسمت تو اللہ نے لکھی ہوئی ہے, کوئی قسمت نہیں بتا سکتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا, یہ رب جانتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام, اللہ جانتا ہے جو قسمت کی چیزیں ہیں. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا, کوئی نہیں جانتا وہ کل کے دن کیا کرے گا, یہ اللہ جانتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور قلم سے کہا لکھو, جو کچھ ہونا ہے قیامت تک اللہ نے وہ لکھ دیا ہے. ہم ماں کے پیٹ میں تھے, ہماری قسمت اللہ نے لکھ دی تھی. تقدیر کا کیا مسئلہ ہے؟ تقدیر یہی ہے, آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں, تقدیر لکھی ہوئی ہے, آپ نے نکلنا ہے, آپ نے روزی روٹی کمانے کی کوشش کرنی ہے, آپ نے رقمہ عموماً لے کے جانا, یہ نہیں کہ آ جائے گا خود, تقدیر لکھی لیکن ہے. تو تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر آپ کہیں جی ہاتھوں کی لکیریں بتائیں مجھے وہ کیا کہتی ہیں اور اس میں تبدیلی کیا آ سکتی ہے, فلاں کڑا پہن لوں, فلاں جو ہے نا وہ دھاگا باندھ لوں, فلاں چیز اگر میں پہن لوں تو میں ٹھیک ہو جاؤں گا, تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اس نے مان لیا, مانا نہیں ہے, صرف سوال کیا, صرف کھول کے پڑھا ہے کہ میرا ستارہ کیا کہتا ہے, اور اس نے دیکھا کہ میرا ستارہ جو ہے نا وہ مریخ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. اب یہ پڑھ رہا ہے کیونکہ مہینوں کے حساب سے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں,
اور ایک شخص بھی ہے وہ آگے بتاتا ہے، وہ 2-4 گھنٹے کی اس کی ویڈیو ہوتی ہے اور ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جی آپ کی وجہ سے ہم تو بڑے خوش ہیں، آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ ستارے والے خوش ہو جائیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، فلاں ستارے والے ان کے لیے پریشانیاں آئیں گی، فلاں ستارے والے ان کے لیے یہ مہینہ ذرا جو ہے نا وہ اچھا نہیں ہوگا، اس طرح کے مسائل. تو یہ صرف سنا ہے، مانا نہیں ہے. اللہ کے رسول کہہ رہے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہے، اور اگر مان لیا فقط کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے میرے پہ نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیا، یہ کافر ہو گیا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اگر اس نے مان لیا ہے کہ ہاں واقعتاً ایسا ہوگا، اس نے فال نکلوائی اور فال نکلی بھی، تمہارا جو ہے نا وہ کام آج کے دن ٹھیک نہیں ہوگا، اس نے کہا میں نے آج کام نہیں کرنا، ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ میری فال یہ کہتی ہے. اللہ کے رسول میں اس نے کفر کر دیا. مشرکین بھی یہ کرتے تھے، وہ گھر سے باہر نکلتے تو وہ کسی حرم کو دوڑاتے، اگر وہ دائیں سائڈ پہ جاتا تو کہتے آج کا دن ٹھیک گزرے، اگر بائیں طرف دوڑتا تو کہتے آج کا دن ٹھیک نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، کام نہیں کرنا. اور کسی جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں پرندے کو اڑا دیا جاتا یا تیر پھینکا جاتا، وہ تیر وہاں پہ جا کے گرے گا تو کام ٹھیک ہوگا، اگر وہ پیچھے گر گیا تو کام صحیح نہیں ہوگا. اور اس طرح کے کام یہ کون کرتے تھے؟ مشرکین مکہ. اور ان میں یہ جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں یہ نحوست والی چیزیں، وہ اس طرح کی سارے کام. وہ کہتے ہیں کوئی بندہ مر جائے تو اس کی روح جو ہے نا وہ الو کی شکل میں آ جاتی ہے اور یہاں پھر رہی ہوتی ہے، اور جب تک اس کو کچھ چڑھاوا نہ چڑھایا جائے وہ جاتی نہیں. تو یہ سارے کام ان کے اندر بھی موجود تھے، اور آج مسلمانوں میں بھی یہ انجیکٹ کیے جا رہے ہیں اور ہیں کافی حد تک مسلمان اس سے متاثر ہے. توحید خراب ہو گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر پوچھ لیا تو یہ 40 دن نماز قبول نہیں، اگر مان لیا کفر کر لیا. اور ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوا. میں ایک دفعہ بس میں سفر کر رہا تھا کہ 32 لوگ آنا تھا، میں نے اکاڑا تھا، تو ایک شخص داخل ہوا بس میں، وہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں کڑے تھے، اس کی 4 انگلیوں میں وہ کچھ چھوٹی چھوٹی وہ تھی، وہ کیا اس کو کہتے ہیں وہ مندری ٹائپ. تو وہ کہتا ہے یہ نا فلاں دربار سے آئے ہیں. آپ سنتے جائیں کہ یہ مسلمان ہیں، فلاں دربار سے آئے ہیں اور اس میں فلاں بزرگوں کو جو ہے نا اس میں جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں نظر انہوں نے کی ہے، انہوں نے اپنی جو ہے نا اس پہ دم شم کیا ہے یا انہوں نے پھونک مار دی ہے. اور ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہی ایسا چل گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ اس کو پھونک کسی چیز کو بس مار دے تو وہ سارا کچھ ہی ہو جائے گا. اور میں ایک ایسے پیر کو بھی جانتا ہوں ہمارے علاقے میں جو شراب نوشی کرتا ہے بدبخت، لیکن جب اس کا عرس آتا ہے نا ساری دنیا دوروں دوروں سے آتی ہے، بڑے بڑے گاؤں سے، اور وہ بیٹھا ہوتا ہے اور صرف وہ ایک پرچی پہ پھونک مار کے دے دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ تیری تتارگی، بس تمہارے تو جو ہے نا وہ سارے بھاگ ہی چھاگ گئے ہیں، وہ بندہ جیسا مرضی ہو. تو اگر اس پہ پیر صاحب کا خاص نظر کرم ہے، اور یہ جو کڑا ہے اس نے وہ مرض گنوائے جو آج ہماری دیواروں پہ لکھے ہوتے ہیں، جس کا علاج ہمیں مشکل سے ڈھونڈتے ہیں، اور کچھ مرض ہم بتانا نہیں چاہتے. اس نے وہ مرضوں کے نام لیے کہ یہ پہنیں گے، اس طرح سے پہنیں گے، یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. اچھا وہ بدبخت اس کا طریقہ بھی بتا رہا تھا کہ ایسے بیٹھنا ہے، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنی ہے اور پھر کھڑے ہو کے اس کو پہن لینا ہے، اور یہ اور خریدا لوگوں نے. آپ حیران ہو گئے، مسلمان ہیں اور یقین کس پہ ہے؟ اس ایک جو ہے نا وہ کڑے پہ یقین ہے، یا ایک چھوٹا سا چھلا ہے اس پہ یقین ہے. ایک دھاگا باندھا ہوا ہے، کیوں باندھا جی؟ یہ فلاں 7 شریف سے آیا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ میں نے جو ہے نا نگ پہنا ہے، اس کی یہ تاثیر ہے کہ بیمار نہیں ہوتا بندہ. اچھا اس نے جب یہ ساری باتیں کی تو لوگوں نے خریدنا شروع کر دیا. میں دیکھ رہا تھا عورتیں اسے کہہ رہی ہیں، کہتی ہیں یہ ہمیں پہنا ہی دیں آپ. اور پھر وہ اپنی وہ جو اس کا جو ہے نا وہ ڈرامے بازی تھی وہ کر کے پھونک مار کے بیٹھ کے وہ پہنائی جا رہا ہے. اس نے بات ختم کی تو میں تب طالب علم تھا، میں بھی کھڑا ہو گیا اس پاس. میں نے کہا بزرگوں میری بات بھی سنیں. اور میں نے تھوڑی سی بات کی اس سے، تو بعد میں یقین جانے مجھے لوگوں نے کہا آپ نے تو بالکل سچی بات کی ہے، ہم نے تو غلط کیا، یہ کڑے پہ یقین بنا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا بیعت کرنے کے لیے، اللہ کے رسول نے پیچھے کر دیا اور کہا اسے بیعت نہیں کرنی. میں نے کہا جی کیا ہو گیا؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا ہوا ہے؟ کہا اس کے ہاتھ میں کڑا ہے اور اس نے اس لیے پہنا، وہ اس کا یقین ہے کہ یہ پہننے سے بیمار نہیں ہوتا، یہ پہننے سے فلاں مرض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہ جو ہے نا اس نے پہنا ہوا ہے اللہ اس کو اسی کے سپرد کر دے گا. یعنی جس نے یہ چیز پہن لی، دھاگا باندھ لیا یا ککڑا کو چھلا پہن لیا اور وہ کہتا ہے اس سے میری بیماری ٹھیک ہو گئی، اللہ اسی کے سپرد کر دیتا اس کو.
کہ اب یہ اسی کو اللہ اس کی مدد نہیں کرتا، پھر اللہ اس کی مدد کرتا جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اتار کے پھینکو پھر میں تم سے بیعت کروں گا. اور ایک شخص تعویذ لٹکایا ہوا، آپ نے فرمایا اس نے تعویذ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. شرکیہ تعویذ جو اس طرح کے ہوتے ہیں، اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کسی کے گھر سے تعویذ نکلا اور اس میں لکھا کیا ہوتا ہے، کسی نے باندھا ہوتا ہے نہیں یہ مجھے کمر درد تھا، مجھے یہ تھا، میں نے اس لیے یہ پہنا ہے، یا بھینس دودھ نہیں دیتی تو اس لیے اس کو پہنا ہے. لکھا کیا ہوتا ہے، الٹا قرآن لکھا ہوتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک، الٹا قرآن لکھ دیا، کچھ حدیثیں لکھ دیے. یہ سارے جادوگروں کے کام ہیں، یہ مسلمانی نہیں ہے. تو اس طرح کی کہانت اور اس طرح کے لوگوں کے پاس جانا، اپنی قسمت کے حال معلوم کرنا، اور یہ جو ساری جو چیزیں ہیں، اور جب تھوڑی سی آزمائش آئی پھر کسی بھی طرف نکل جانا، چلو یار ٹھیک ہونا چاہیے، کوئی تعویذ لے کے آؤ، کوئی جو ہے نا وہ دم درود کرو، جو بھی ہے. آج کل تو دم والے جو توحید پرست بھی دم والے، انہوں نے بھی یہ سارا کام بگاڑ کے رکھ دیا. اپنا کام خود ہی کیا کرے. یہ کوئی اتنے اچھے نہیں رہ گئے جن کے پاس ہم جاتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، ہم سے بھی پوچھتے ہیں نہیں اب کوئی اچھا دم والا بتائیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو میں تو یہ کہتا ہوں آپ خود کریں، احتیاطی تدابیر خود کریں. یہ انہوں نے بھی سب نے دکانداری بنا لی ہوئی ہے. 10 سال سے لوگ آ رہے دم کروانے، اہل حدیث پکے ٹھکے اپنے آپ کو کہنے والے، اور آپ حیران ہو 10 سال سے لوگ آ رہے ہیں اور دم کروائی جا رہے ہیں. ٹھیک نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں اگر یہ ٹھیک ہو گئے تو ادارہ کیسے چلے گا؟ سسٹم نہیں چلانا اپنے ہمارا اپنا. اس کو ٹھیک کر دیا تو پھر یہ چندہ کہاں سے آئے گا؟ وہابی پکے اہل حدیث، میں ان کی بات کر رہا ہوں. خود کہا میں توحید پر بڑا سینہ تان کے، اور یہ انہوں نے اپنی ساری دکانداری کھول رکھی ہے. اس پہ یہ ساری چیزیں اگر کوئی مسئلہ بنا خود کام کریں، خود اپنے آپ کی احتیاط کریں، خود قرآن پڑھیں، خود دم کریں، خود اللہ سے تعلق بنائیں. تو یہ جادو کا کام، یہ کہانت کا کام، اور یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں یہ قبر پرستی، قبروں پہ جا کے بیٹھنا، چڑھاوے چڑھانا، نظر و نیاز دینا، جو کام اللہ کے لیے ہو سکتا ہے یہ ان سے کرنا، یہ سب شرک کی چیزیں ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اور آخری بات، غلوف کرنا. ہمارے ہاں غلوف بڑا کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی غلوف کر دیا لوگوں نے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قرآن کے اندر لا تغلو فی دین، اپنے دین میں غلوف نہ کرنا. غلوف سے باز رہے. غلوف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے اوپر تک لے جانا جو اس کا اصل مقام نہیں ہے، اصل مقام سے اوپر لے کے جانا، یہ غلوف کہلاتا ہے. ہمارے یہاں افراط و تفریط ہوتی ہے، یا بڑھا دیا جاتا ہے یا کم کر دیا جاتا ہے. لیکن غلوف کی میں بات کر رہا ہوں جس میں بڑھایا جاتا ہے. ہمارے یہاں یا علی مدد، اب یہ غلوف نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان جو بیان نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں. جو آپ کو نہیں مانتا، جو نہیں سمجھتا سیدنا علی کی شان، وہ مسلمان ہی نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. کسی صحابی کو کوئی انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے. کیوں؟ لیکن وہ صحابی ہے، ان کو صحابی رکھنا چاہیے. صحابی رکھنا ہے نا ان کو. لیکن ہم نے غلوف کیا، ہم نے کہا یہ مدد کر سکتے ہیں، یہ مشکل کشا ہے. اب جب مشکل کشا بنا دیا تو پھر غلوف ہو گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، مجھے ایسے نہ بڑھا چڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں. انہوں نے غلوف کر دیا. انہوں نے کہا مجھے ایسے نہ کرنا، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں تم جیسا انسان ہوں. لیکن ہم نے کہا نہیں، اللہ کے رسول ہم جیسے نہیں ہیں. اللہ کے رسول کو ہم جیسا کہنے پہ توہین ہوتی ہے. اور ہمارے وہ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب پہ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھائی ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سیکھ پانا ہو جایا کرے، فوراً کسی پہ فتوے نہیں لگانے چاہیے، فوراً نہیں کہنا چاہیے. تحقیق کا میدان بھی ہونا چاہیے، کچھ سمجھنا پرکھنا بھی چاہیے. اللہ کے رسول کو اگر کوئی ہم جیسا کہتا ہے تو وہ صرف ساکھ کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے اگر کوئی ہم جیسا کہے تو وہ واقعتاً گستاخ ہے. شان کے لحاظ سے تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ کے رسول کی شان تو نبیوں سے بھی زیادہ ہے. آپ کی شان وہ ہم تو اس کے عشرے عشیر بھی نہیں ہیں، ہم آپ کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن جسمانی لحاظ سے تو آپ ہم جیسے تھے. کھانا نہیں کھاتے تھے، آپ پانی نہیں پیتے تھے. وہ یہی مشرکین دوسرے کہتے ہیں، کہتے ہیں گلیوں میں چلتا پھرتا بھی ہماری جیسا، کھانے بھی کھاتا اور کہتا میں نبی ہوں. یہ کیسا نبی ہے؟ فرشتہ کو نبی ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال غلوف نہیں ہونا چاہیے. کسی بزرگ کو بڑھا دیا، کسی کو کہہ دیا سید ہے بس اب جو مرضی کرتا پھرے.
جو دنیا کا گند بھی یہ مار لے، صرف یہ کہ سید ہے وہ کافی ہے، اتنا ہی یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول اپنی بیٹی، آپ کی بیٹی سے بڑھ کے سید، بس یہ آخری بات، سید ہو سکتا ہے فاطمہ سے بڑھ کے۔ آپ کہہ رہے فاطمہ عمل کرنا، تیرا عمل تیرے کام آئے گا۔ یہ کسی کہیں یہ نہ رہنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں جو ہے نا نجات پا جاؤں گی، تیرا عمل ضروری ہے، عمل ضروری ہے۔ تو صرف یہ غلوب کی قسمیں ہیں، سنی علی کو بڑھا دیا، حسن و حسین کو بڑھا دیا، کسی صحابی کو بڑھا چڑھا کے، کسی پیر کو بڑھا چڑھا کے، اور جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کر سکتا ہے، یہ بھی کرنے والا وہ بھی کرنے والا، اور جو ہے نا وہ کشتی پار لگا دیتا ہے، فلاں یہ کر دیتا ہے۔ یہ سارا غلوب ہے۔ جو جہاں پہ ہے اس کا وہ مقام رکھنا چاہیے، اس کو وہ عزت دینی چاہیے، غلوب نہیں ہے۔ یہ 3-4 چیزیں جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، یہ شرک کا چور دروازہ ہے، اس کے ذریعے شرک داخل ہوتا ہے، اور اگر شرک آ گیا تو توحید خراب ہے، اور اگر توحید نہیں ہے تو پھر جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں توحید پرست بنائے جو صحیح توحید ہوتی ہے، اللہ ہماری توحید کی حفاظت فرمائے، اور شرک کے جتنے بھی چور دروازے ہیں اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ۔